اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، میں آپ کا اپنا ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے اس چینل سے آپ سے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور دعائیں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے خیر والی ہوا کرتی ہیں کہ آپ کے پیارے رشتے، آپ ہم سب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت میں رہیں ہمیشہ، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا کے بعد کے مراحل میں بھی، آمین ثم آمین۔ رمضان المبارک ایک ایسا امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے پوری کائناتوں کے لیے، اس دنیا کے لیے، کہ جو کلی طور پہ بابرکت ہے، ٹھیک ہے، اور 3 اشرے ہیں، اس کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ نے سیگمنٹائز کر دیا ہے کہ ہمیں کیا 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 ریکوائرڈ ہے اس میں، اور یہ جو بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اس میں قرآن پاک جو ہے وہ اس کا نزول ہونا شروع ہوا، جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ میں آپ کے ساتھ کوشش کرنے لگا ہوں، مجھے آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ میں کوشش یہ کرنے لگا ہوں کہ دیکھیں، میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی مذہبی اسکالر ہوں، نہ مجھے کوئی بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نالج ہے۔ دین کا بہت سارے پہلو جو ہوتے ہیں وہ انسان کی نظر میں نہیں ہوتے، مگر انسان کی، ایک مسلمان کی نظر میں جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ہدایات ملی ہوئی ہیں ہمارے لیے، کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، خیر بانٹنی ہے، آسانیاں بانٹنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے ہمیں راحت کا باعث بننا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں ان کا معاملہ بندوں کے ساتھ، حقوق اللہ کا، اللہ اور بندے کا، تو یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، زیادہ تر اب پورا پاکستان ہے وہ سب کے سب عالم دین تو نہیں، عام مسلمان ہیں، اقلیتیں بھی ہیں، تو ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک اور بڑا فخر بھی کئی دفعہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے، تو کہ جی میں نے تو 5 سال کی عمر میں یا 6 سال کی عمر میں قرآن کریم مکمل کر لیا، مگر ہوتا یہ ہے کہ اس پہ عمل کرنا یا پھر اس کو روزانہ اپنی روٹین میں رکھنا، لوگ بہت سارے کروڑوں کے حساب سے ہیں جو روزانہ اس نعمت سے بہرہ مند ہوتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ مقصد کسی پہ تنقید کرنا نہیں ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا ڈیلے کا شکار ہو گئے ہیں، جن کی روٹین ٹوٹی ہوئی ہے، تو میری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی کوشش سے ہم لوگ جو ہیں، دیکھنے والے جو ہیں، وہ اس روٹین کی طرف واپس آئیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ جی 5-6 سال کی عمر میں پڑھ لیا، پھر اس کے بعد دہرائی کئی دفعہ نہیں ہوتی، ایک دفعہ ہوگی، پھر اس کو بار بار ہم نہیں ریپیٹ کرتے۔ تو میرا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اس کام سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا جو محبوب ہے وہ راضی ہو جائیں، اور باقی یہ ہے کہ جو میرے بہن بھائی تھوڑا سا مس کر رہے ہیں اس روٹین کو، یہ ویڈیو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ خیال پیدا کرے کہ ہمیں اس نعمت کے ساتھ بھی جڑنا چاہیے۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر قرآن کی ان کی روٹین نہیں ہے، تو میری ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ یہ جو ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نا، میں اس کے اندر کہیں نہ کہیں انسان ہوں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کوئی کوتاہی بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آپ لوگوں نے بھی صرف نظر کر دینا ہے۔ میں بیان صرف یہ کروں گا کہ میں نے ایز عام مسلمان، بطور ایک عام مسلمان کے قرآن پاک سے مجھے کیا میسج جو ہے وہ آیا، تو میں یہ آپ لوگوں کی خدمت میں ویڈیوز جو ہیں یہ اس رمضان میں کوشش کروں گا، اگر اللہ نے مہلت دی، موقع دیا، زندگی صحت دی، تو میں 30 پارے جو ہیں، جو مجھے میسج ریسیو ہوا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کو، کیونکہ قرآن کریم کا اعجاز یہ ہے کہ اسے ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں ہمیں کوئی نئی چیز ہمیشہ ملتی ہے، تو ہم اس کو ایک
کوزے میں تو بند کر نہیں سکتے. یہ تو ایک بحر بے کراں ہے، مطلب اس کی کوئی وہ لمٹ تو ہے ہی نہیں اس کی برکتوں کی. مگر یہ ہے کہ ایز اے مسلمان، ایک عام جو مسلمان پڑھتا ہے جب قرآن ترجمے کے ساتھ، اس کو کیا مطلب میسج آتا ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور اس کی نیت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہماری زندگی ہیں ان میں اپنی برکتیں، نعمتیں اور رحمتیں شامل کر دے، اور ہماری زندگی جب اگلے مرحلے میں چلی جائے بعد از زندگی والے میں، تو آپ کا دیکھنا، اس کو دیکھ کر سمجھنا، اور دیکھ کے اگر آپ کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے دیکھوں کہ جو اس بندے نے بات کی ہے وہ واقعی ایسے ہے، اسی بہانے سے یا اسی وسیلے سے آپ اگر اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کو ثواب کہیں نہ کہیں مجھے بھی مل جائے گا. اور اس کا تعلق ٹوٹلی جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے ثواب کے لیے ہے، اور اس سے پہلے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے، اور اس سے پہلے جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیاں پنجتن پاک، ان کے لیے بطور تحفہ. اور اللہ تعالیٰ سے پھر درخواست سب سے پہلے یہ کہ اس کو، کوشش کو اپنی بارگاہ پر انوار میں قبول اور منظور کر لیں. مقصد صرف یہ ہے. اور پھر میں یہ عرض کروں گا کہ جو اب نئے بچے یا بچیاں جس کو ہم بڑے وہ ماڈرن طریقے سے جین زی یا جین الفا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ویڈیوز جو ہیں یہ والی اگر آپ کو سمجھ آتی ہیں تو آپ ان کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کو، جو ہے وہ بھی بتائیے کہ مطلب اٹ از دا لیسن واٹ وی ہیو اٹینڈ اور واٹ وی ہیو ریسیوڈ فرام دا نوبل قرآن. جو ہمیں پیغام ملا، جو ہمیں لیسن ملا، وہ اپنے بچوں بچیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی دین اور دنیا والا معاملہ جو ہے وہ روشن اور پر نور ہو جائے اس کی قرآن کریم کی روشنی سے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ایک ریوائول جو ہے، کیا کہنا چاہیے، اپنی انڈرسٹینڈنگ کا وہ کر سکیں. ناظرین، آج آپ کے ساتھ جو میں ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو یہ جو قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی قرآنی سیریز بابرکت سیریز ہے، اس میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج ہم 16واں جو پارہ ہے قال علم، اس کے بارے میں، اس کا جو مکمل خلاصہ ہے، وہ جو مجھے چیز سمجھ آئی ایک عام مسلمان کی حیثیت سے، وہ اور جو اس کا سینٹرل میسیج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری سمجھ میں، فہم میں، فراست میں اپنی رحمت کو شامل کر دے. آمین ثم آمین. یہ جو سپارہ نمبر 16 ہے نا، یہ ہمیں اللہ رب العزت کی حکمت کے بارے میں سمجھاتا ہے، آزمائش کے بارے میں سمجھاتا ہے، توحید اور جو عدل ہے اس کے عظیم اسباق اس کے اندر موجود ہیں پارہ نمبر 16 میں. اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سورہ کہف کی آیت نمبر 75 یعنی 75 سے شروع ہوتی ہے، اور یہ پارہ جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 135 پر. ٹھیک ہے، اس میں سورہ کہف جو ہے بقیہ حصہ وہ شامل ہے، سورہ مریم جو ہے وہ مکمل شامل ہے، سورہ طٰہٰ جو ہے وہ مکمل شامل ہے اس کے اندر. اور اس کے علاوہ سورہ کہف جو ہے وہ مکی سورہ ہے، سورہ مریم بھی مکی سورہ ہے، اور سورہ طٰہٰ جو ہے وہ بھی مکی سورہ ہے. اچھا، اب ہم بات کریں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کی، کہ جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ملی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مکمل واقعہ جو ہے اس میں موجود ہے سورہ کہف میں. اچھا، یہاں پہ کشتی میں جو سوراخ ہے وہ جو حضرت خضر علیہ السلام کر دیتے ہیں اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر جو لڑکے کو قتل کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. اور جو دیوار ہوتی ہے ایک گاؤں کی، اس کی تعمیر کے بارے میں جو ہے وہ تذکرہ جو ہے وہ ہے. اور ہر کام کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، یہ بات ہوتی ہے. پیغام جو ہے وہ یہ آتا ہے ایک عام انسان کو، وہ یہ ہے کہ ہر آزمائش کے پیچھے جو ہے ہو سکتا ہے کہ بھلائی چھپی ہوئی ہو.
اور زیادہ تر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی بھلائی ہی چاہتا ہے۔ آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 88 سے جو میں سمجھ سکتا ہوں وہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ہے۔ یاجوج ماجوج کی جو دیوار ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور عدل اور طاقت کے درست استعمال کی جو ہدایت ہے وہ شامل ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 110 جو ہے وہ قیامت کے منظر کے بارے میں قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، اور سب اعمال پیش ہوں گے اس کے بارے میں فرماتا ہے، اور اخلاص جو ہے وہ شرط قبولیت ہے، یہ حکم بھی آتا ہے اور ہدایت بھی آتی ہے۔ اور سورہ کہف کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ایمان، صبر اور اخلاص جو ہیں یہی نجات کا راستہ بھی ہیں، اور یہی جو صفات ہیں یہ نجات کا ذریعہ بھی ہیں۔ یہ جو ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میں سمجھ سکا ہوں۔ اچھا، اب قرآن 16ویں پارے کا جو دوسرا حصہ آتا ہے وہ آتا ہے سورہ مریم، یہاں شروع ہوتی ہے۔ اچھا، پھر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 40 تک جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو وحدانیت ہے اس کے بارے میں سبق جو ہے وہ ملتا ہے۔ پیغام جو ہمیں ملتا ہے ان آیات سے وہ یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ پھر آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 50 کی تلاوت جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو جو دعوت ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ آپ لوگ اگر فیڈ بیک مجھے دیں تو میں ایک سلسلہ اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ انبیاء کرام کے جو واقعات ہیں ان کے اوپر بیس کرتی ہوئی ویڈیوز جو ہیں میں وہ بھی آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کر سکتا ہوں، بشرطے کہ اگر آپ مجھے کہیں۔ اچھا، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 65 جو ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام کا جو ذکر ہے وہ آتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 76 فرام ورس نمبر 66 ٹو ورس نمبر 76 قیامت کا جو انکار ہے اس کے بارے میں قرآن کریم سمجھا رہا ہے ہمیں کہ کون لوگ ہیں جو کرتے ہیں، اور پھر جنت اور جہنم کا جو فرق ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، ہدایت آتی ہے ہمیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 95 فرام ورس نمبر 77 ٹو ورس نمبر 95 جو تکبر کرنے والے ہیں ان کے انجام کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، اور قیامت میں سب اکیلے آئیں گے، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 96 97 98 جو ہیں وہ یہ ہیں کہ ایمان والوں کے لیے محبت کی بات ہوتی ہے، اور قرآن جو ہے اس کو آسان کیا گیا نصیحت کے لیے، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جو مرکزی پیغام آتا ہے سورہ مریم کا وہ رحمت، دعا اور توحید کے بارے میں آتا ہے کہ یہی انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے، تیسرا حصہ ہے یہ سپارہ نمبر 16 کا۔ اس میں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 جو ہے اس میں قرآن کریم جو سمجھاتا ہے انسان کو وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مشقت کے لیے نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے ہر عرش کا مالک ہے۔ اور آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 36 جو ہے اس میں قرآن کریم جو ہے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نبوت ملی اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، عصا کا جو معجزہ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور شرح صدر کی جو دعا ہے وہ ان آیات میں آتی ہے۔ پھر آیت نمبر صدر مطلب سینہ، شرح صدر یعنی میرے سینے کو کھولتے، وہ دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 76 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور جادوگروں کا ایمان لانا اس کے بارے میں فرماتا ہے قرآن کریم، اور فرعون کا جو انجام ہے اس کے بارے میں فرماتا ہے قرآن کریم۔ پیغام جو ہے وہ یہی ہے کہ آخر کار حق ہی ہوتا ہے جو غالب آتا ہے۔
اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 77 سے آیت نمبر 98 کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پھر بنی اسرائیل کی نجات کے بارے میں یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں پیغام دیتی ہیں. قرآن کریم کی سامری کا جو فتنہ ہے اس کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جو بچھڑے کی عبادت جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں آتا ہے ان آیات میں. اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 113، اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو قیامت کا جو منظر ہے وہ بیان ہوتا ہے، اور قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اس کے بارے میں بات ہوتی ہے. پھر آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 126 میں جو سمجھ آتی ہے وہ علم میں اضافے کی دعا کی بات ہو رہی ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے، شیطان کے فریب کے بارے میں ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن کریم، اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان فرما رہا ہے قرآن کریم. آیت نمبر 127 سے آیت نمبر 135 تک اگر ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو سمجھ ایک عام مسلمان کی حیثیت سے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ذکر سے غفلت کا انجام ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ان آیات میں ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، صبر اور نماز کا حکم دیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ قیامت کی تیاری سے متعلق جو معاملات ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم ہمیں ہدایت جو ہے وہ دے رہا ہے. مرکزی پیغام جو سورہ طٰہٰ کا ہے وہ یہی ہے جو میں سمجھ سکا ہوں کہ صبر، نماز اور اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے یہی نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہو گیا. 16ویں پارے کا جو اگر ان اے نٹ شیل ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حکمت ہر کام میں پوشیدہ ہے. دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے. حق جو ہے وہ ہمیشہ غالب آتا ہے. قیامت یقینی ہے. ذکر اور نماز جو ہیں وہ کامیابی کا راستہ ہیں، اور تکبر جو ہے ہلاکت کا سبب ہے. 16واں پارہ جو ہے اس کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے ایز یوزول جو اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ 16واں پارہ بیسیکلی ہمیں سکھاتا ہے کہ آزمائشوں کے پیچھے اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے، اور دعا انسان کو بلند کرتی ہے، اور ذکر الہی جو ہے اللہ کا ذکر وہ دلوں کو زندہ رکھتا ہے. تو اگر ہم صبر، اخلاص اور نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں اپنی پاک ذات کی طرف سے ایسی ہدایت عطا فرما، ایسی سمجھ عطا فرما کہ ہم قرآن کریم کو نہ صرف سمجھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں. تو ہمیں ایسی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.